ہمارا سبق صاحب کا جو پہلا حرف کون سا تھا؟ الف، اس کی ادائیگی اور اس کے اندر پائے جانے والی غلطیاں جو تھیں وہ ہم سامنے لے کر کے آئے تھے. تو آج ہم اس سے آگے چلیں گے. آگے والے 3 حروف ان کی ادائیگی اور کس حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوگی اور اس حرف کا اختتام کیسے ہوگا، آواز کو ختم کیسے کرنا ہے. 2 حرفی حروفوں کو ادا کرتے وقت کتنی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ 3 باتوں کا. نمبر 1، حرف کو ادا کرتے وقت مقدار کا پورا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، مقدار پورا ہونا ضروری ہے، نہ الف سے کم ہو نہ ایک الف سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 حرفی حروف کو ادا کرتے وقت آخر میں ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ پیدا نہیں ہونی چاہیے. آخر میں ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ پیدا نہیں ہونی چاہیے. اور نمبر 3، 2 حرفی حروف کو ادا کرتے وقت آواز کو بالکل سیدھا رکھنا ہے. آواز کو بالکل سیدھا اوپر کی طرف لے کر کے جانا ہے. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا. آواز ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے. جیسا کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کر دیتے ہیں اور الف کو یا کی طرف مائل کر دیتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا، بسم اللہ مجریہا، 12ویں پارے کے اندر بسم اللہ مجریہا، یہاں پر امالہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امالہ پورے قرآن مجید کے اندر صرف ایک جگہ پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ان حروفوں کو ادا نہیں کریں گے، ان کی آواز کو بالکل سیدھا رکھیں گے. بالکل سیدھا کیسے رکھیں گے؟ با، ٹھیک ہے نا، با، بے نہیں پڑھیں گے، با ایسے نہیں پڑھیں گے، با، تا، تا. ٹھیک ہے. اور آخر پہ ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ بھی نہیں پیدا کریں گے. با، تا، تا. اب دیکھو نا آخر پہ جھٹکا آ رہا ہے. اور اسی طرح سے با، تا، تا ایسے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ غلط ہے. تو آواز کو ایک تو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور آخر پہ ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، اور مقدار پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ الف سے کم ہو اور نہ الف سے زیادہ ہو. ہاں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں آگے والے 3 حروف. پہلا حرف کیا ہے؟ الف. الف کے آگے دوسرا با. با کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ یہ دیکھیں، با کو ادا کرتے وقت یہ جو دونوں ہونٹوں کا اندرونی حصہ، گیلا حصہ جو ہے، اس حصے کو آپس میں ملائیں گے. اس حصے کو، با کو ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کا اندرونی حصہ، ٹھیک ہے نا، گیلا حصہ، اس کو آپس میں ملائیں گے. ان کو آپس میں ملا کر با کو شروع کریں گے اور آواز کو سیدھا رکھیں گے. اور با کو، آواز کو ختم کرتے وقت آہستہ سے، ٹھیک ہے نا، با کو ختم کرتے، آواز کو ختم کرتے وقت بالکل آہستہ سے آواز کو ختم کریں گے تاکہ آخر میں ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ جھٹکے کی آواز پیدا نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں، اور مقدار اس کی کتنی ہے؟ 1 الف کے برابر. اب دیکھیں، با. اب دیکھو آپ نے نا 1 الف سے زیادہ لمبا کیا ہے با کو. با، با. اب جھٹکا نہیں آخر پہ لے کے آنا، آپ لوگ حمزہ لے کے آئے ہو اکثر بچے بیچ میں. اب دیکھو میری طرف، ادھر سب سے پہلے تو میرے ہونٹوں کو دیکھیں، یہ ہونٹوں کو بند کریں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے. اب ادا کریں گے، با، با، با. یہ حرف ہو گیا با. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے والا حرف کون سا ہے؟ تا. اب تا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک، زبان کی نوک. اب زبان کی نوک کون سی ہے؟ یہ. ٹھیک ہے، زبان کی نوک سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ اندر کی طرف، اندر، دانتوں کے اندر ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے. کیا چیز؟
زبان کی نوک، ٹھیک ہے، سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا، کون سا؟ تا۔ اور اس کے بھی آخر میں ہا ساکنہ اور حمزہ ساکنہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آواز کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، آواز کو بالکل اب کریں، اور مقدار کتنی؟ ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پہلے زبان لگائیں، اپنی زبان کی نوک دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں، سب بچے ایسے، یہ بیٹا منہ کھولو نا، تھوڑا سا منہ کھولو، اب زبان کی نوک لگا، آپ بھی دانتوں کو کھولیں تھوڑا سا، ایک دفعہ دانتوں کو کھولیں نا۔ اب دیکھیں، تا 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 تا، آپ زیادہ لمبا کر رہے ہو، تا تا۔ اب دیکھیں، ادھر سے انگلی کو کھولنا شروع کریں گے تو حرف سا شروع کر دیں گے، ادھر سے انگلی بالکل سیدھی ہو جائے گی، کھل جائے گی، اور ادھر سے آواز بند ہو جائے گی۔ اور اس سے آگے والا حرف کون سا ہے؟ اس سے آگے والا حرف کون سا ہے؟ تا۔ اب تا کو کیسے ادا کرنا ہے؟ یہی زبان کی نوک، یہی زبان کی نوک، یہی سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے سرے سے لگائیں گے۔ جب پہلے والا حرف ادا کریں گے تا، زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے۔ جب آگے والا حرف تا ادا کریں گے، زبان کی نوک سامنے والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگا کر اس حرف کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اور سیٹی کے بغیر، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، سیٹی کے بغیر، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، بقایا وہی مقدار، آخر پہ ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ نہیں پیدا نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب پہلے زبان لگائیں، آپ نے زیادہ زبان باہر نکالی ہے، سعد معاویہ، زبان تھوڑی سی اندر کریں، صرف زبان کی نوک لگانی ہے۔ خدا آپ بھی منہ کھولو نا، منہ کھولو تھوڑا سا، زبان کی نوک یہاں لگائیں گے، ایسے لگاؤ نا، ایسے۔ اب ادا کریں گے، سا 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 سا، یہ ہمارے تین حروف جو نا آگے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، با با، اور دوسرے نمبر پر آگے والا تا تا تا، اور اس سے آگے والا تا تا۔ اپنی انگلیاں ساتھ نکالو باہر، ہاتھ بالکل باہر نکالو، اوپر اٹھاؤ بھائی، اوپر اٹھاؤ۔ اب ساتھ چلائیں، سا 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 سا۔ اب ان کو یاد کیسے کرنا ہے؟ جو طریقہ پہلے بتایا ہوا آپ لوگوں کو، دو تین بچوں کی جیسے جوڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے جی بھائی یہ والا حرف کہاں سے ادا کرنا ہے، اس کو شروع کیسے کرنا ہے اور ختم کیسے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر با، ایک بچہ دوسرے بچے سے پوچھے گا بھائی اس کو کیسے ادا کرنا ہے، دوسرا بچہ جواب دے گا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو شروع کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانا ہے، اور ختم کرتے وقت آواز کو آہستہ سے ختم کرنا ہے اور آواز کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے سے پھر آپ سوال کریں گے کہ کس غلطی سے بچنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، اور کیا آگے سے جواب کیا دینا ہے۔ اس حرف کے آخر میں ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ پیدا نہیں ہونی چاہیے، ہا ساکنہ حمزہ ساکنہ نہیں پیدا ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال و جواب کرو گے، جتنے زیادہ ایک دوسرے سے سوال و جواب کرو گے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہوں گے، یہ سمجھ آ رہی ہے نا۔ ان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ ہے، اور جتنا آپ نے پیچھے سے پڑھ لیا ہے اب سارے کا جو ہے نا سارے کی دہرائی کرنی ہے، کیسے؟ ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے ہیں، ایک دوسرے سے
سوال و جواب کرنا ہے، ویسے رٹا نہیں لگانا، ویسے رٹا نہیں لگانا، ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے زیادہ سوال و جواب کرے گے یہ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا آپ کا۔